اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا کہ نہ ہی تیرے رب نے تمہیں اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے بیزار ہو گیا ہے، یعنی تمہارا پہلا سہارا اللہ تعالیٰ تھا اور آخری سہارا بھی وہی ہے۔ تم جب جب اس کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سنے گا۔ تم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ بن جاؤ، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، وہ تم سے ناخوش نہیں ہوگا، وہ بلکہ تمہاری انتظار میں ہے کہ کب تم لوٹ کر اس کی طرف آتے ہو، کب تم توبہ نصوحہ کرتے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم غلط کام کرو گے، گناہ کرو گے، نافرمان ہو جاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہارے لیے دروازے بند ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ نے کہا کہ قیامت تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، میں تمہارے انتظار میں ہوں، تم توبہ کرو، میری طرف رجوع کرو، میری طرف آؤ، میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم دنیا میں مگن ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں، دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں کہا بھی ہے کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم مال و دولت کے لیے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ اس نے اتنا پیسہ جمع کر لیا ہے، میں بھی اس سے زیادہ کروں، اس نے گھر بنا دیے ہیں، میں بھی بناؤں۔ یہ چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، یہ آخرت میں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ آخرت میں صرف وہی چیزیں کام آئیں گی جو ہمارے باقیات صالحات ہوں گے۔ ہمیں دین میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ نماز کی طرف آؤ، اس کے بعد کہا کہ حی علی الفلاح پہ کامیاب ہو جاؤ گے، پھر کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ لیکن ہم پیسے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد کامیابی ہے تمہارے لیے۔ دنیا حاصل کرنا یا دنیا میں پیسہ لینا، مکان بنانا، یہ سب کچھ یہ دنیا میں رہ جائے گا، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک عذاب ہے۔ جو پیچھے پیسہ رہ جائے گا، جو مال و دولت چھوڑ جائیں گے، جو گھر چھوڑ جائیں گے، زمینیں چھوڑ جائیں گے، اس کے اوپر جو ہماری اولادیں آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، ان کا بھی گناہ ہمیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں صرف اس کی عبادت ہی کرنی چاہیے۔